السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین جو ہے ان کے اپنے دور میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ آئیے آپ کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ مختلف مقامات پر پھیل رہے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی نوازے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ آپ نے شام کی طرف سفر کیا اور امام اوزاعی کو اپنا استاد بنایا۔ امام اوزاعی کی اب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، گو کہ آنے والے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی اور مکحول شامی، جو کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے، ان سے متعارف ہوئے اور امام اوزاعی سے علم الحدیث سیکھا، لیکن ابھی تک یہ معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اوزاعی کے پاس پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں کوفے سے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام، جس کو ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ کون شخص ہے تو جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے، کیونکہ وہاں اکثر لوگ آپ کو قیاس کہتے تھے، یعنی کہ آپ قیاس آرائی سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ استاد سے بحث کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ایک اور طریقے سے استاد تک اپنے دوسرے استاد کی بات پہنچاتے ہیں۔ گھر چلے گئے، 2-3 دن کے بعد تشریف لائے تو اپنے ساتھ کچھ کاغذات لے کر آئے اور ان کے اوپر کچھ مسائل تھے اور ان کے حل لکھے ہوئے تھے، اور امام اوزاعی کے ہاتھ میں انہیں دے دیا کہ کہا حضرت میں نے یہ کہ کوفے میں ایک صاحب تھے، ان سے کچھ عرصہ میں نے علم حاصل کیا، یہ چند مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے، یہ ان کی دلائل ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اور اس کاغذ کے اوپر جو ہے استاد کا انہوں نے وہ نام نہیں لکھا جو معروف تھا، بلکہ لکھا نعمان ابن ثابت۔ تو امام اوزاعی نے ان دستاویزات کا مطالعہ کیا، ان ڈاکیومنٹس کا مطالعہ کیا، ان سوالات کا، ان کے حل کا، ان کے دلائل کا مطالعہ کیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے نعمان؟ تو انہوں نے کہا عراق کے ایک شخص ہیں جن کی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا یہ بڑے پائے کا آدمی ہے کہ اس کی جو تحقیق ہے، جن سوالات کے اس نے مدلل جوابات جمع کیے ہیں اور ایک ایک جواب پر قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے، یہ تو بڑے پائے کا شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے عرض کی کہ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع کہتے ہیں کہ اس نے دین میں نئی راہیں جو ہے نکال لی ہیں۔ تو امام اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا، اور پھر حج کی تقریب پر امام اوزاعی جو ہے وہ مکے گئے۔ تو امام ابو حنیفہ سے وہاں ملاقات ہوئی اور اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، اور ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ امام اوزاعی مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس شخص کے کمال نے تو اس کو لوگوں کا محسود بنا دیا، یعنی اللہ نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا ہے اور اس کمال سے اس علم کو عام کرتا ہے کہ لوگ اس کی حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً مجھ تک بھی جو بات پہنچی تھی وہ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے حاسد ہو گئے ہیں، اور بے شبہ میری بدگمانی جو ہے وہ غلط تھی، جس کا مجھے آج بہت افسوس ہے۔ اور پھر تاریخ سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی، اور پھر غالباً یہ وہی زمانہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تفصیلات جو ہے وہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس سے جمع کیا ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں آئی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے وہ لوگ ہی بدظن ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، ان کے علم سے واقف ہی نہیں ہوئے، اور جو جب علم سے واقف ہوتا گیا وہ پھر اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہی ہوتا رہا۔ اینی پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور نشست میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کسی اور باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔